جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور اب آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امینڈمنٹس کو ٹیبل کیا جا رہا ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نمبرز آ گئے ہیں، اگریمنٹ ہو گیا ہے، جے یو آئی از آن بورڈ، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ انہوں نے کابینہ کی میٹنگ بھی بلا لی ہے اس سے امینڈمنٹ کو اپروو کرا کے، اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں اس کو تھرو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی فہد صاحب، اس میں تو 7 ڈرافٹس ہمارے سامنے تھے مختلف پارٹیز کے، اور سارے اتنے ڈائیورجنٹ تھے، اتنے مختلف تھے ایک دوسرے سے کہ کوئی کسی قسم کا کنسنسس جو تھا وہ نظر نہیں آتا تھا. پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 17 کو دوبارہ ملیں گے اور دیکھیں گے کہ جے یو آئی کی جو مولانا صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو ہونے جا رہی تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ، اس کے بعد کیا کوئی ایسا ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن اچانک آج دوپہر کو مجھے اطلاع ملی، ایک نوٹس آیا کہ جو میٹنگ 17 کی تھی وہ کل پہ چلے گئی ہے. پہلے 12:30 بجے کا ٹائم تھا، پھر 4 بجے کا ٹائم رکھا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی پھر اطلاع آنا شروع ہو گئی کہ سینٹ کا سیشن اور نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی بلایا جا رہا ہے 17. تو یہ پوزیشن ہے. حکومت نے پہلے بھی ایک اچانک بلایا تھا سیشن کو اور کوشش کی تھی کہ ڈرافٹس کو کسی طرح بلڈوز کر دیا جائے اور امینڈمنٹ کر لی جائے. اچھا، وہ والا جو اٹیمپٹ تھی وہ تو ڈیریل ہو گئی تھی. اب اس باری جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کل ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے بھی جنرلی یہ سینس آ رہی تھی کہ کچھ کنسنسس کی طرف ایک سفر جاری ہے، شاید تھوڑا سا وقت لگ جائے. آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ جو ایک دم جو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹنگ جو 17 کو ہونی تھی وہ اب کل ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، تو اتنی جلدی تو یہ کنسنسس نہیں ہے؟ تو یہ آپ اس کو کیا ریڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہو نہ ہو گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، ویل گو ہیڈ وتھ اٹ؟ جی، میرا خیال ہے گورنمنٹ فائنل ڈیسپریٹ اپنا لاسٹ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو بلڈوز کرنے کی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ضرورت ہے بہت سارے ووٹس کی، اور ان کو سینٹ میں بھی ہے، اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ان کو صرف جے یو آئی کے ووٹس کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو پی ٹی آئی کے ممبران کی بھی ووٹس کی ضرورت ہے. تو جب اس طرح دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس نمبرز ہیں. شاید وہ کوشش دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا پریشر ڈال کے کنسنسس کر سکے، لیکن ہم نے بھی اس کا انتظام کیا. ٹھیک، لیکن اس میٹنگ میں علی ظفر صاحب یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں، ظاہر بات جو اوریجنل ڈرافٹ جو سامنے آیا تھا پچھلے مہینے، اس کے بعد سے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ جی بہت سارے جو آبجیکشنز تھے اس ڈرافٹ کے حوالے سے وہ گورنمنٹ نے ریموو کر دیے ہیں. وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ جو ہماری جو پروپوزلز تھے وہ بھی بہت حد تک ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. تو ان میٹنگز کے جو ہوئی ہیں اسپیشل کمیٹی کی، اس میں جو سب سے زیادہ کنٹروورشل چیزیں تھیں وہ گورنمنٹ مان گئی ہے کہ ان کو ہٹانا ہے، اور بہت حد تک جو اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے. جی دیکھیں، حکومت کا ایک عجیب و غریب قسم کا سٹانس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگ میں. حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ ڈرافٹ دیا ہے جس میں سے بہت ساری جو دوسری چیزیں تھیں جن کا جوڈیشل پیکج سے اتنا تعلق نہیں تھا وہ ہم نے ہٹا دی ہیں. تو جب شروع ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا فائنل ڈرافٹ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مزید شکیں نہیں ہیں، آئینی امینڈمنٹس نہیں ہیں جس میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں. تو جواب یہ آیا کہ فی الحال یہی ہے، ہو سکتا ہے مزید آ جائیں. تو جب کوئی ایسی بات کرے کہ مزید آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہو سکتا ہے وہ چیزیں جس پہ آبجیکشن تھا مولانا صاحب کو بھی وہ واپس لانے کی کوشش کی جائے لاسٹ منٹ پہ. تو جو اس میں مثلاً جی پلیز کمپلیٹ کریں. جی، اس میں مثلاً بہت ساری شکیں تھیں. ایک ایسی شک تھی کہ آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹس کی طاقت ہے وہ ان سے لے لی جائے گی. یہ بھی شک تھی کہ سویلینز کو آرمی ایکٹ میں ٹرائی کیا جائے گا. اس قسم بہت ساری شکیں تھیں جو پہلے اوریجنل ڈرافٹ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو مولانا صاحب نے دیکھا تھا اور ان کے وکیل نے دیکھا تھا کامران مرتضیٰ سینیٹر صاحب نے، اس میں بہت ساری وہ شکیں تھیں.
کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نکال لیا گیا. جو ہمیں ڈرافٹ آیا تھا اس میں تو وہ موجود نہیں تھی. اچھا. لیکن ایشو یہ تھا کہ جو ابھی تک جو مین جو اصولی فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں. اور علامہ صاحب کا جو مولانا صاحب کا جو ہم نے دیکھا ڈرافٹ، اس کے اندر تو آئینی عدالت کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس میں تو صرف یہ تھا کہ ایک بینچ بنا دیا جائے گا اسی سپریم کورٹ میں، اور وہ بینچ سنے گا کیسز. اور وہ بینچ جو تھا وہ سپریم کورٹ ججز پہ ہی مشتمل تھا. پہلے 5 جو سینئر موسٹ ججز تھے، یعنی وہ اس کو ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب بالکل فائنلی لاسٹ 30 سیکنڈ، تو پھر کیا ہم اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں جو آج فیصلہ کیا ہے کہ کل میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد اجلاس بھی بلا رہے ہیں، کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یا تو مولانا صاحب سے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور ان کے نمبرز کے ساتھ یہ اتنی جلد بازی میں یعنی اگلے 2-4 دن میں یہ امینڈمنٹس کو پاس کرانا چاہ رہے ہیں، یا آپشن بھی یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بغیر بھی انہوں نے نمبرز حاصل کر لیے ہیں اور وہ جا رہے ہیں؟ تو یہ دو جو آؤٹ کمز ہیں، ڈو یو تھنک یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں آج کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کو جلدی کرنے کا ہر چیز کو؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر کوئی کنسنسس ہوا ہے مولانا صاحب اور باقی جماعتوں میں تو وہ کس پوائنٹ پہ ہوا ہے. کیا وہ بینچ پہ بنانے پہ ہوا ہے اسی سپریم کورٹ میں، یا کوئی اس سے زیادہ گمبھیر بات ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے؟ تو نمبر 1 یہ دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کے بغیر تو وہ بالکل آگے نہیں چل سکتے، یہ تو بہت کلیئر ہے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی جس طرح میں نے کہا ان کو نمبرز چاہیے، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہاں سے نمبر لے کے آئیں گے. ہوا سے تو وہ لا نہیں سکتے. جو ہمارے لوگ ہیں سینیٹر، وہ تو ابھی محفوظ جگہوں پہ ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں نظر آتا. ٹھیک ہو گیا، لیکن کوشش کر رہے ہیں. لیٹ اس اس طرح چیزیں انفولڈ کرتی ہیں. بیرسٹر علی ظفر بہت شکریہ آپ نے جوائن کرنے کا. ظاہر بات ہے گورنمنٹ جو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو ایک بار تو جو ہے وہ ان کو بہت بڑا ریورسل مل چکا ہے. تو اگر اس بار واقعی میں وہ اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ اگلے 2-4 دن میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کیا ہے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اگلے 24-48 گھنٹے میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے. تو ایس سی او کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کل صبح ہو رہا ہے. آج تمام تر جو مہمان ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کے لیے عشائیہ بھی دیا گیا. اس کے جو ویژولز ہیں بڑے اچھے آپٹکس دے رہے ہیں اس وقت. اٹ از اے فیل گڈ فیکٹر ٹو اٹ. لیکن کیا اس ایس سی او سمٹ کی میزبانی سے پاکستان کو وہ بوسٹ مل سکتا ہے سفارتی طور پر جس کی اس کو اشد ضرورت ہے؟ اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے.